بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور چاند جادوگرنی۔ امرو یار نے گھوڑے کی باگیں زور سے کھینچی اور تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا گھوڑا یک لک دونوں اگلی ٹانگیں اٹھا کر الف کی طرح سیدھا ہو گیا، اور امرو یار اس کے اس طرح اچانک رک کر کھڑا ہونے کی وجہ سے سنبھل نہ سکا، اور زوردار جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ گھوڑے کی پشت سے کھسک کر دھڑم سے پتھریلی زمین پر گرا، اور اس کے حلق سے اس قدر زوردار چیخ نکلی کہ ارد گرد کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور اس کے اس طرح زوردار آواز میں چیخنے کی وجہ سے گھوڑا بدکا اور اس کی دونوں پچھلی ٹانگیں پوری قوت سے امرو یار کے جسم پر لگی۔ اب تو امرو یار کی واقعی جان پر بن گئی تھی۔ وہ بری طرح سے چیختا ہوا چٹان سے نیچے لڑکنے لگا۔ وہ چونکہ گھوڑے پر بیٹھا پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہا تھا، اسی لیے اس چٹان پر اس نے گھوڑا روکا تھا۔ وہ چٹان خاصی بڑی تھی، اس لیے گھوڑے سے گرنے کے باوجود وہ نیچے گہرائی میں نہ گرا تھا، لیکن گھوڑے کی دولتی نے اسے چٹان سے نیچے لڑکا دیا تھا، اور اب وہ بڑی تیز رفتاری سے چیختا ہوا چٹانوں پر لڑکتا نیچے خوفناک گہرائی میں جا رہا تھا، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ رہی، اور پھر وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کے دماغ پر اندھیرے چھا گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس کے سامنے بے اختیار آہ سی نکل گئی۔ اس کے ساتھ اس کے ذہن میں وہ منظر ابھر آیا جب وہ چٹان سے گر کر نیچے گہرائی میں لڑک رہا تھا، اور وہ بے اختیار چیختا ہوا اٹھ بیٹھا اور بکھلائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پہاڑی چٹانوں کے بجائے ایک انتہائی خوبصورت کمرے میں موجود آدمزاد بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ بستر پرانے زمانے کے طرز کا بنا ہوا تھا۔ اس کے اوپر باقاعدہ جھرکٹ بھی بنا ہوا تھا، جس کے کناروں پر ریشمی پردے کی جالر لٹک رہی تھی۔ اب امرو یار کو خیال آیا نہ جانے اس کے جسم کی کیا حالت ہو گئی ہے، لیکن جب اس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی اور زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے جسم پر لباس تو اسی کا تھا، لیکن وہ میلا کچیلا اور پھٹا ہونے کی بجائے انتہائی شاندار، بالکل نیا اور صاف ستھرا تھا۔ حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ جب پہاڑی سے گر رہا تھا تو اس کی پگڑی کھل کر لپٹ گئی تھی۔ اس کا لباس بھی پتھروں سے رگڑ کھا کر پھٹ چکا تھا، لیکن اب اپنا لباس دیکھ کر تو اسے محسوس بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی پھٹا بھی تھا یا میلا بھی ہوا تھا۔ اس نے بھی اختیار سر سے پگڑی اتار کر دیکھی، وہ بھی بالکل نئی تھی، اور نہ صرف نئی تھی بلکہ صحیح سلامت تھی۔ اب تو امرو یار بہت حیران ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں پہنچ گیا اور کیسے۔ اسی لمحے اسے اپنی زنبیل کا خیال آیا اور وہ چونک پڑا، کیونکہ زنبیل کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ ارے میری زنبیل کہیں وہ پہاڑی میں تو نہیں رہ گئی؟ مجھے فوراً جا کر اسے اٹھانا چاہیے۔ امرو نے جلدی سے کہا، اس جھرکٹ سے نیچے اترنے لگا، لیکن ابھی وہ نیچے اترا ہی تھا کہ یک لخت کمرے کی 3 دیواروں میں 4 دروازے کھلے، اور پھر 4 عورتیں جنہوں نے ایک جیسے کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا، اور جن میں سے 3 کے بال اس کے کاندھوں پر لٹک رہے تھے، لیکن چوتھی عورت کے بال کافی لمبے تھے، تیزی سے دوڑتی ہوئی امرو یار کے بستر کی طرف بڑھی۔ وہ چاروں ہی چیخ رہی تھیں، اور انہوں نے اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے جیسے امرو یار کی گردن دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہتی ہوں۔ امرو یار نیچے اترتے اترتے رک گیا اور حیرت سے ان چاروں کو دیکھنے لگا۔ یہ میرا شوہر بنے گا؟ وہ چاروں ہی بیک آواز میں چیختی رہیں۔ ارے ارے کیا کہہ رہی ہو؟ نیک بختو، میری بیوی چاند تارا نے سن لیا تو وہ میری بوٹیاں اڑا دے گی۔ امرو یار نے خوف زدہ ہو کر کہا، میرا نام چاند جادوگرنی ہے۔ میں نے تمہیں پہاڑی پتھروں کے نیچے سے گرتے ہوئے روکا تھا، اس لیے تم مجھ سے شادی کرو گی۔ لمبے بالوں والی عورت نے چیختے ہوئے کہا، میرا نام رامیلا جادوگرنی ہے، اور میں تمہیں گرتے ہوئے پتھروں سے ٹکرانے سے بچایا تھا، ورنہ تمہاری ایک ہڈی بھی سلامت نہ بچتی، اس لیے تم مجھ سے شادی کرو گے۔ دوسری نے چیخ کر کہا، میرا نام شامیلا جادوگرنی ہے، میں نے تمہارا لباس درست کر دیا تھا، ورنہ تمہارا پھٹا پرانا لباس دیکھ کر کوئی بھی تم سے شادی نہ کرتا، اس لیے تم مجھ سے شادی کرو گے۔ تیسری عورت نے چیخ کر کہا، اور میرا نام کنیز جادوگرنی ہے، اور میں تمہیں اٹھا کر یہاں لائی ہوں، ورنہ تم وہیں پہاڑوں میں بے ہوش پڑے رہتے اور جنگلی جانور تمہیں کھا جاتے، اسی لیے تم مجھ سے شادی کرو گی۔ چوتھی عورت نے چیخ کر کہا، تم سب کی بڑی مہربانی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ تم چاروں خوبصورت ہو، لیکن میری بیوی چاند تارا کو تم نہیں جانتی، وہ انتہائی ظالم اور خونخوار عورت ہے، وہ تو مجھے کچا ہی کھا جائے گی۔ امرو یار نے رو دینے والے لہجے میں کہا، میرے پاس ہیروں کا خزانہ ہے، اگر تم مجھ سے شادی کا اقرار کرو گے تو میں وہ خزانہ تمہیں دے سکتی ہوں۔ چاند جادوگرنی نے اب اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، اور ہیروں کے خزانے کا نام سنتے ہی امرو یار کی لالچی طبیعت مچل اٹھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، دوسری جادوگرنی بول اٹھی،
میرے پاس لال بدخشاں کا بہت بڑا خزانہ ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں تمہیں انعام دے دوں گی۔ راہیلہ جادوگرنی نے کہا، اور عمرو یار کی آنکھوں میں یہ سن کر بے اختیار چمک آ گئی۔ میرے پاس سنہرے موتیوں کا خزانہ ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں تمہیں دے دوں گی، شائلہ جادوگرنی نے کہا، اور سنہرے موتیوں کے خزانے کا سن کر عمرو یار کی باتیں کھلنے لگیں۔ میرے پاس تو سونے کی ٹھوس اینٹوں کا بہت بڑا خزانہ ہے، وہ میں تمہیں دے سکتی ہوں اگر تم میرے ساتھ شادی کا اعلان کر دو، چوتھی جادوگرنی نے کہا۔ اور اب تو عمرو یار خوشی سے پاگل ہونے کے قریب ہو گیا۔ اس کے یار ذہن نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ کس طرح ان چاروں جادوگرنیوں کو عیاری سے چکر دے کر ان کا خزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ اچھی جادوگرنیوں کہ آخر تم سب مجھ سے شادی ہی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ عمرو یار نے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں، ہم چاروں سہیلیاں ہیں، چاروں برابر کی جادوگرنیاں ہیں، اور پھر ہم نے دنیا کا سب سے بڑا جادو سرخ جادو حاصل کرنے کے لیے جادو دیوتا کی عبادت شروع کر دی۔ تو جادو دیوتا نے ہم سب کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ چونکہ ہم سب نے اب تک شادی نہیں کی، اس لیے ہمیں سرخ جادو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ سرخ جادو صرف شادی شدہ جادوگرنیوں اور جادوگروں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس سرخ جادو کے علم کو حاصل کرنے کی عبادت شروع کر دی، اور سرخ جادو کی خاصیت ہے کہ جو اسے حاصل نہ کر سکے وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ چنانچہ جادو دیوتا نے ہمیں ایک دن اور ایک رات کی مہلت دی ہے، اگر ہم اس دوران کسی سے شادی کریں گی تو سرخ جادو ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو شادی نہ کر سکے گی وہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی ہے کہ ہم یہاں سے صرف 10 میل کے اندر اندر کسی انسان سے شادی کر سکتے ہیں، اس سے باہر کے علاقے میں نہیں۔ چنانچہ ہم نے فوراً اپنے جادو کے زور سے 10 میل کے علاقے میں دیکھا تو مجھے تم پہاڑی چٹان سے گرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تمہارے علاوہ اس علاقے میں کوئی اور انسان موجود نہ تھا، کیونکہ یہ علاقہ پہاڑی بھی ہے اور ویران بھی۔ چنانچہ میں نے تمہیں گرنے سے روک دیا۔ باقی جادوگرنیوں کو بھی تم ہی نظر آئے، اسی لیے انہوں نے بھی شادی کے لیے تمہیں ہی منتخب کر لیا، اور پھر تمہیں اٹھا کر یہاں لایا گیا۔ اور اب تم جس سے شادی کا اقرار کرو گے اسے دنیا کا سب سے بڑا جادو بھی حاصل ہو جائے گا، اور وہ زندہ بھی رہے گی، باقی مر جائیں گی۔ اب تم سمجھ گئے؟ چاند جادوگری نے پوری تفصیل بتائی۔ لیکن کیا میں تم چاروں سے بیک وقت شادی نہیں کر سکتا؟ عمرو یار اب خزانوں کے لالچ میں چاروں سے شادی پر تیار ہو گیا تھا۔ نہیں، جادو کے قانون کے مطابق تم صرف ایک جادوگرنی سے شادی کر سکتے ہو، تم مجھ سے شادی کر لو، چاند جادوگرنی نے کہا۔ نہیں مجھ سے، باقی تینوں نے بھی چیخ کر کہا، اور عمرو یار نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ سنو، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گی، چاند شہزادی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی، شائلہ جادوگرنی نے کہا، اور پھر باقی دونوں نے بھی اسی طرح ہلاک کر دینے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ برے پھنسے عمرو یار، فوراً کوئی عیاری دکھاؤ، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے اپنی زنبیل کا خیال آ گیا تو وہ چونک پڑا۔ سنو سنو، میری بات سنو، میرے پاس ایک تھیلا تھا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ یقیناً وہیں پہاڑوں میں گر گیا ہے۔ جب تک وہ تھیلا میرے پاس نہ ہوگا میرا دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے میرا تھیلا منگوا دو تاکہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میں کس سے شادی کروں؟ عمرو یار نے فوراً ہی بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ میں منگواتی ہوں، ابھی اسی وقت، چاند جادوگرنی نے کہا، اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری تو جھٹ سے عمرو یار کی زنبیل ظاہر ہوئی اور سیدھی عمرو یار کے قریب آ کر گری۔ عمرو یار نے فوراً ہی اسے جھپٹ کر اٹھایا اور بغل میں لٹکا لیا۔ اب اسے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ اچھا، پہلے میری بات سن لو، میری ایک شرط ہے، جو شرط یہ پوری کرے گی میں اس سے شادی کروں گا۔ عمرو یار نے کہا۔ وہ کون سی شرط ہے؟ جلدی بتاؤ، چاروں جادوگرنیوں نے بیک آواز ہو کر کہا۔ اپنا خزانہ یہاں میرے سامنے پیش کرو، جس کا خزانہ مجھے پسند آئے گا میں اس سے شادی کر لوں گا۔ عمرو نے کہا، میرا خزانہ یقیناً تمہیں پسند آئے گا، چاند جادوگرنی نے کہا۔ میرا خزانہ بھی تمہیں پسند آئے گا، دوسرے نے کہا، اور پھر اسی طرح باقی دونوں جادوگرنیوں نے بھی یہی دعویٰ کیا، اور پھر ان چاروں نے ہوا میں ہاتھ لہرائے اور منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ کافی دیر تک منتر پڑھتی رہی اور پھر اچانک چھت پر سرخ اور گہرے نیلے رنگوں کے غبارے نظر آنے لگے، اور اس کے بعد یہ غبارے نیچے فرش پر آ کر ٹک گئے۔ عمرو یار نے دیکھا کہ وہ غبارے یک لخت غائب ہو گئے اور اندر سے بڑے بڑے تھیلے نمودار ہوئے۔ یہ تھیلے تعداد میں 4 تھے، اور پھر جادوگرنیوں نے آگے بڑھ کر ایک ایک تھیلا اٹھایا اور اس کا منہ کھولا اور اسے فرش پر پلٹ دیا، اور عمرو یار کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیلتی گئیں۔ اب فرش پر ہیروں، لال بدخشاں، سنہرے موتیوں اور سونے کی اینٹوں کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ یہ ہے ہمارا خزانہ، جلدی بتاؤ ہمیں کس کا خزانہ پسند ہے، سب جادوگرنیوں نے کہا۔
ٹھہرو، پہلے مجھے دیکھنے دو کہ اصل خزانہ ہے یا نہیں، عمر یار نے کہا، اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے ایک ہیرا اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا اور پھر واپس ڈھیر پر رکھ دیا۔ پھر اس نے لال پسخیاں اٹھایا، اسے دیکھا اور رکھ دیا۔ اسی طرح سنہرا موتی اور سنہرے کی اینٹ بھی اس نے دیکھ ڈالی۔ سنو، ہے تو یہ اصلی خزانہ، لیکن یہ بہت تھوڑا ہے، اس سے تو میرا تھیلا نہیں بڑھ سکتا، عمر یار نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، تمہارا یہ چھوٹا سا تھیلا تو چند مٹھیوں سے بڑھ جائے گا، چاروں جادوگرنیوں نے کہا۔ اچھا چلو، جس کے خزانے سے میرا تھیلا بھر گیا میں اس سے شادی کروں گا، عمر یار نے فوراً ہی کہا۔ پہلے میرا خزانہ، چاند جادوگرنی نے کہا، لیکن باقی بھی اصرار کرنے لگیں کہ پہلے میرا۔ دیکھو، میں باری باری سب کا خزانہ اس تھیلے میں ڈال لوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جادو دیوتا کی شرط پوری ہونے کے لیے باقی کتنا وقت رہ گیا ہے؟ عمر یار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اوہ، باقی صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، اگر 1 گھنٹے تک شادی نہ ہو سکی تو ہم ہلاک ہو جائیں گی، جلدی کرو۔ چاروں جادوگرنیوں کو بھی وقت کا خیال آ گیا اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹہ تو بہت ہے، عمر یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اب اس نے ان چاروں کا خزانہ حاصل کرنے اور عیاری سے چکر دینے کی ترکیب سوچ لی تھی۔ چنانچہ عمر یار پہلے ہیرو کی طرف بڑھا اور اس نے زنبیل کا منہ کھولا اور ہیرو کی مٹھیاں بھر بھر کر تھیلے میں ڈالنی شروع کر دیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہیرے زنبیل میں غائب ہو گئے۔ دیکھو، یہ تھیلا تو خالی ہے، عمرو نے منہ بناتے ہوئے زنبیل جادوگرنی کی طرف بڑھا دی۔ ارے یہ کیا ہوا، یہ کس طرح ممکن ہے، میرا اتنا بڑا خزانہ کہاں چلا گیا؟ چاند جادوگرنی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور عمر یار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس کے ہیرے واپس لٹانا شروع کر دیے۔ جب اس کا ڈھیر مکمل ہو گیا تو وہ لال بادشاہ کے ڈھیر کی طرف بڑھا، لیکن اس کا بھی ہیرو جیسا حشر ہوا۔ اس کے بعد اس نے سنہرے موتیوں اور پھر سونے کی اینٹوں کو ڈالا، لیکن اس کی زنبیل نہ بڑھ سکی۔ جلدی کرو اور خزانہ منگواؤ تاکہ میرا تھیلا بھر جائے، جلدی کرو، عمر یار نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لیے تو ہمیں لمبا منتر پڑھنا پڑے گا اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس اب کوئی شرط نہیں، تم فوراً ہم سے شادی کرنے کا اعلان کرو، جلدی، چاروں جادوگرنیوں نے چیختے ہوئے کہا۔ دیکھو، اگر تم چاہو تو جادو دیوتا کی منت کر کے اور وقت حاصل کر سکتی ہو، عمر یار نے کہا۔ اس کا مقصد تو دراصل زیادہ سے زیادہ خزانہ حاصل کرنے کا تھا۔ نہیں، جادو دیوتا اصول کے بہت سخت ہیں، وہ ایک لمحہ بھی وقت نہیں بڑھائیں گے، چاروں جادوگرنیوں نے جواب دیا۔ ارے تم فکر نہ کرو، تم کہو تو میں جادو دیوتا سے بات کر لوں، وہ کم از کم میرا کہا نہیں ٹال سکتا، عمرو نے کہا۔ تمہاری بات، تمہاری کیا جرت، چاروں جادوگرنیوں نے حیران ہو کر کہا۔ اچھا، مجھے تم دراصل جانتی ہی نہیں، یہ دیکھو، عمر یار نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سرخ گڑیا باہر نکال لی۔ اس نے سرخ گڑیا کو فرش پر رکھا تو وہ فوراً زندہ ہو گئی۔ سرخ گڑیا، تم میرا پیغام جادو دیوتا تک پہنچا دو، جادو دیوتا سے کہو کہ عمرو کہتا ہے کہ چاند جادوگرنی اور اس کی سہیلیوں کو دی ہوئی مہلت میں 4 گھنٹوں کا اضافہ کر دیا جائے، عمرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پیغام پہنچا دیتی ہوں، سرخ گڑیا نے کہا، اور عمرو یار فوراً ہی دل میں کہنا شروع کر دیا کہ سرخ گڑیا جواب دے گی کہ جادو دیوتا نے عمرو کی بات مان کر 4 گھنٹوں کی مہلت دے دی ہے، لیکن اس سے زیادہ مہلت نہیں ملے گی۔ وہ بار بار یہی بات دل میں دہراتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سرخ گڑیا صرف وہی بات کہے گی جو اپنے دل میں دہرائے گا۔ یہ سرخ گڑیا تھی اسی مقصد کے لیے تاکہ دوسروں سے عیاری کی جا سکے۔ سرخ گڑیا، کیا تم نے میرا پیغام جادو دیوتا تک پہنچا دیا؟ عمرو یار کا لہجہ حکم دینے کا سا تھا۔ جادو دیوتا نے تمہارا پیغام سن لیا ہے اور جادو دیوتا نے عمرو کی بات مان کر 4 گھنٹوں کی مہلت دے دی ہے، لیکن اس سے زیادہ مہلت نہ ملے گی، سرخ گڑیا نے کہا، اور چاروں جادوگرنیاں سرخ گڑیا کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑیں۔ واہ، 4 گھنٹے تو بہت ہیں، چاروں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے جادو دیوتا کا پیغام سن لیا ہے کہ 4 گھنٹوں سے زیادہ مہلت نہ مل سکے گی، اس لیے جلدی جلدی باقی خزانہ بھی منگوا لو، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، عمرو نے سرخ گڑیا کو اٹھا کر واپس زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی منتر پڑھنا شروع کرتی ہیں، چاروں نے کہا، اور پھر وہ چاروں ہی اپنے خزانے کے پاس فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے سر جھکا کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ منتر پڑھتی رہی، پھر یک لخت آسمان سے جیسے لال ہیرے، سنہرے موتی اور سونے کی اینٹوں کی بارش شروع ہو گئی، اور یہ ڈھیر اونچے ہوتے ہوئے چھت تک پہنچ گئے، اور عمرو یار کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسے تو مفت میں اتنا بڑا خزانہ حاصل ہو رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جادو دیوتا کی دی ہوئی اصلی مہلت ختم ہونے والی ہے، اور جیسی اصل مہلت ختم ہوگی چاروں جادوگرنیاں ہلاک ہو جائیں گی، اور پھر وہ سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال لے گا۔ اب بولو، اب سارا خزانہ آ گیا ہے؟ اور سنو، اب تم پہلے اقرار کرو گے پھر خزانہ حاصل کرو گے، ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گی، چاند جادوگرنی نے کہا، اور پھر باقی جادوگرنیاں بھی اس کی تاکید کرنے لگی۔
پہلے میری شرط تو پوری ہو، میرا تھیلا تو بڑھ جائے۔ امرو نے کہا نہیں، پہلے اقرار کرو، تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ چاند جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ باقی 3 جادوگرنیوں سے زیادہ سخت مزاج اور چلاک نظر آ رہی تھیں۔ اب تو امرو یار واقعی پھنس گیا، اگر وہ ایک سے اقرار کرتا تو باقی اسے مار ڈالتی، اور چاروں سے بیع وقت وہ اقرار نہیں کر سکتا تھا۔ سنو میری بات سنو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے تم میں سے کس سے شادی کروں گا، لیکن ہمارا ایک رواج ہے اور ضرور پورا ہوگا، اگر وہ پورا نہ ہوا تو میں شادی سے پہلے ہی مر جاؤں گا۔ امرو یار نے کہا کون سا رواج، جلدی بتاؤ۔ چاروں جادوگرنیوں نے کہا یہ وہ رواج ہے کہ شادی سے پہلے دلہن دولہے کے سامنے ناچتی ہے کم از کم آدھا گھنٹہ۔ امرو یار نے کہا وہ دراصل اب وقت گزارنا چاہتا تھا، تو پھر پہلے اعلان کرو تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ ناچے۔ چاند جادوگرنی نے کہا نہیں، تم چاروں ناچو، جب ناچ ختم ہوگا تو میں رواج کے مطابق اٹھ کر تم میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور یہی اعلان ہوگا۔ امرو نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، تم پہلے اعلان کرو، ہم تمہارا رواج تسلیم نہیں کرتی۔ چاند جادوگرنی ضد پر اتر آئی، لیکن اگر رواج پورا نہ ہوا تو میں مر جاؤں گا، اور پھر تم کس سے شادی کرو گی؟ اور تو کوئی آدمی ہی تمہیں نہیں ملے گا۔ امرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کا لہجہ رو دینے والا تھا، جیسے اسے موت سے خوف آ رہا ہو۔ دیکھو، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا اعلان کر دو تو میں تمہیں ایسا ناچ دکھاؤں گا کہ تم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ چاند جادوگرنی نے کہا لیکن پھر یہ باقی جادوگرنیاں مجھے مار ڈالیں گی۔ امرو یار نے کہا تم اس کی فکر مت کرو، یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاند جادوگرنی نے کہا کیوں نہیں کر سکتی، ہم تمہیں اس کے ساتھ ہی ہلاک کر دیں گے۔ باقی تینوں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا سنو سنو، لڑو نہیں، چلو اس طرح کرتے ہیں کہ تم چاروں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ناچنا شروع کر دو، اس طرح وقت کی بھی بچت ہو جائے گی، اور اس دوران میں اپنی پگڑی بھی کھول لوں گا، پھر جس کے گلے میں میری پگڑی ڈال دوں گا وہی میری دلہن ہوگی۔ امرو یار نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس بار چاروں جادوگرنیاں مان گئیں، اور پھر ان چاروں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور ناچنا شروع کر دیا۔ امرو یار نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اسے کھولنا شروع کر دیا۔ اس نے ہاتھ بڑا آہستہ رکھا تھا، لیکن اب اسے محسوس ہوا یہ اس کی اصل پگڑی نہیں تھی، یہ تو چھوٹی پگڑی تھی، اس کی اصل پگڑی تو بہت بڑی تھی۔ چنانچہ وہ پگڑی چند ہی لمحوں میں کھل گئی، اور اب امرو یار واقعی پھنس گیا، کیونکہ وہ وعدے کے مطابق ان میں سے ایک کے گلے میں وہ پگڑی ڈالنی تھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھا، اور اس نے آگے بڑھ کر چاند جادوگرنی کے گلے میں پگڑی ڈال دی، اور اس کے ساتھ ہی چیختا ہوا پیچھے بھاگا چاند جادوگرنی، مجھے اب ان تینوں سے بچانا تمہارا کام ہے۔ امرو یار نے چاند جادوگرنی کے گلے میں پگڑی اس لیے ڈالی تھی کیونکہ وہ اس سے سخت مزاج اور بڑی جادوگرنی نظر آ رہی تھی۔ ہا ہا ہا، میں جیت گئی، میں نے اب سرخ جادو حاصل کر لیا، ہا ہا ہا۔ چاند جادوگرنی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا ہم ابھی تمہیں ہلاک کر دیں گی نامراد آدمزاد۔ باقی 3 جادوگرنیوں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور امرو کی طرف بڑھی۔ ٹھہرو، رک جاؤ، اب میرا یہ شوہر بننے والا ہے، چاند جادوگرنی کا شوہر، اب تم اسے ہلاک نہیں کر سکتی۔ چاند جادوگرنی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا ہم اسے مار ڈالیں گی۔ باقی 3 جادوگرنیوں نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہا، اور پھر ان چاروں میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ وہ ایک دوسرے پر جادو کے وار کر رہی تھیں، ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں۔ امرو یار نے یہ موقع غنیمت جانا، اور اس نے جلدی سے زنبیل میں سے چادر سلیمان نکالی اور اسے اوڑھ لیا۔ اس طرح وہ ان چاروں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ویسے بھی وہ چاروں آپس میں بری طرح سے لڑ رہی تھیں، انہیں اب امرو یار کا خیال ہی نہیں رہا۔ امرو یار نے چادر سلیمانی اوڑھتے ہی جلدی سے زنبیل اٹھائی، اور پھر اس نے فرش پر پڑے ہوئے خزانوں کے ڈھیر جلدی جلدی اپنی زنبیل میں ڈالنے شروع کر دیے، اور اسی لمحے جادو دیوتا کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی، اور ان کے جسموں میں آگ بھڑک اٹھی، اور وہ چیختی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوا، اور وہ کمرہ اور پلنگ سب کچھ غائب ہو گیا۔ امرو یار نے دیکھا کہ وہ پہاڑی کے دامن میں کھڑا تھا، اور اس کے سامنے خزانے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، اور اس کا گھوڑا بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، گھاس چر رہا تھا۔ اب تو امرو یار خوشی سے چیخ اٹھا، اس نے چادر سلیمانی اتاری، اور پھر جلدی جلدی اس نے خزانہ اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، کہ اس نے عیاری سے کام لے کر نہ صرف چڑیل جادوگرنیوں کا خاتمہ کر دیا بلکہ ان کے خزانے پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کے ہاتھ اور زیادہ تیزی سے خزانہ زنبیل میں منتقل کرنے لگے۔ خواجہ امرو یار پہاڑی غار کے فرش پر بستر بچھائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں غار کے دہانے سے باہر برسنے والی تیز بارش پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سفر پر جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک بادل آ گئے اور بارش ہونے لگی، تو اس نے بارش سے بچنے کے لیے پہاڑی غار میں پناہ لی۔ وہ اپنے گھوڑے کو بھی غار کے اندر لے آیا، اور اسے چونکہ نظر آ رہا تھا کہ بارش ختم ہونے والی نہیں ہے، پھر ویسے بھی رات پڑنے والی تھی، اس نے باقاعدہ بستر بچھا لیا تھا اور غار میں مشعل جلا دی تھی۔ گھوڑے کا چارہ اس کے پاس تھا،
وہ چارہ اس نے گھوڑے کے آگے ڈال دیا اور خود بھی اس نے زنبیل میں سے پانی کی چھاگل اور کھانا نکال کر کھا پی لیا تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور مسلسل ہو رہی تھی، اس لیے سب کچھ کر لینے کے باوجود بارش مسلسل جاری تھی، اور اب امرو بستر پر بیٹھا باہر برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ چونکہ ابھی اس نے کھانا کھایا تھا، اسی لیے اب اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور یہاں سوائے بیٹھنے کے اس کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اچانک بیٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں وہ اکیلا ہے، اسی لیے کیوں نہ یہ زنبیل میں اکٹھی ہو جانے والی اپنی دولت نکال کر گننا شروع کر دے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں موجود ہیرے جواہرات اور شرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں نکال کر باہر رکھنی شروع کر دی۔ اتنی بہت ساری دولت دیکھ دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بڑی شوق بڑی نظروں سے اس ساری دولت کو دیکھ رہا تھا۔ بس اتنی دولت؟ میں تو سمجھا تھا کہ عمرو یار کے پاس خزانے ہوں گے۔ اچانک غار کی اندرونی طرف سے انسانی آواز سنائی دی تو عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے بستر پر رکھی ہوئی دولت دونوں ہاتھوں سے واپس زنبیل میں ڈالنی شروع کر دی۔ وہ دیوانہ وار دولت کو زنبیل میں ٹھوسنے جا رہا تھا۔ ارے ارے آرام سے عمرو یار، آرام سے، اتنی تھوڑی سی دولت کو تو میں نے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، لیکن عمرو نے تو اس کی ایک بات نہ سنی، نہ آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بس مسلسل اپنی دولت کو زنبیل میں واپس ڈالنے میں مصروف تھا۔ جب اس نے ساری دولت واپس زنبیل میں ڈالی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، اور پھر زنبیل کو اپنے کاندھے سے لٹکا کر اس نے غار کے اندرونی طرف دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ کون بول رہا تھا؟ سامنے آؤ، عمرو نے کہا تو چند لمحوں بعد وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا کہ غار کے اندرونی طرف سے ایک لمبے قد کا آدمی بڑے اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا عمرو کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا اور لباس پر جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بڑی سی انسانی ہڈی تھی۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی تھیں، سر کے بال بھی بڑے ہوئے تھے، بھویں بھی موٹی اور باری تھیں، اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں۔ کون ہو تم؟ عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا، آنے والے نے کہا، اور پھر اطمینان سے وہ عمرو کے بستر کے کونے پر بیٹھ گیا۔ کیا تم جادوگر ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ میرا نام ماجہ ہے، میں بہت بڑا اور طاقتور جادوگر ہوں، لیکن میں اپنے جادو سے انسانوں کی مدد کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اسی لیے مجھے لوگ نیک جادوگر کہتے ہیں۔ میں بھی ہوا میں اٹھتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، لہذا تم سے پہلے اس غار میں آ گیا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے اپنے جادو سے معلوم ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، ہیرے جواہرات پر مشتمل ایک بہت بڑا خزانہ، تو میں دیکھنے چلا آ گیا۔ اس دوران تم یہاں آ گئے۔ میں خزانہ دیکھ کر واپس آ رہا تھا کہ میں نے تمہیں دولت نکال کر گنتے دیکھا تو میں تمہیں پہچان گیا، اسی لیے میں رک گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ تم نے بے شمار جادوگروں کا خاتمہ کر کے ان کی دولت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمہاری زنبیل میں تو بہت تھوڑی دولت ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا یہاں موجود خزانہ تمہیں دے دوں۔ نیک جادوگر نے کہا تو عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ میری سالہ دولت تو وادی ذرفنا میں ختم ہو گئی ہے، یہ تو اس کے بعد کی اکٹھی کی ہوئی دولت ہے۔ ویسے کیا تم واقعی وہ خزانہ مجھے دے دو گے؟ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور دوں گا، مجھے خود کو تو دولت کی ضرورت نہیں، نیک جادوگر نے کہا۔ کہاں ہے وہ خزانہ؟ جلدی دو مجھے۔ عمرو کی لالچی طبیعت خزانے کا سنتے ہی فوراً جوش میں آ گئی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، نیک جادوگر نے کہا اور غار کے اندرونی طرف بڑھ گیا۔ عمرو بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اندرونی طرف غار دائیں طرف مڑ گیا تھا، پھر ایک لمبی سی سرنگ تھی جس کے اختتام پر ایک اور غار تھا۔ جب عمرو اور نیک جادوگر وہاں پہنچے تو ایک طرف غار کی دیوار آدھی تھی، دوسری طرف ایک اور غار نظر آ رہا تھا۔ ادھر دیکھو خزانہ، نیک جادوگر نے کہا تو عمرو تیزی سے اس کی آدھی دیوار کی طرف بڑھا، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر رہ گئیں جب اس نے آدھی دیوار کی دوسری طرف غار میں بے شمار چھوٹے چھوٹے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے دیکھے۔ رنگ برنگے جواہرات میں اور ہیروں میں تیز روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ عمرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان جواہرات کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے کندھے پر کوئی چیز زور سے لگی تو عمرو نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو اس نے نیک جادوگر کو دیکھا جس کی طرف کچھ تھی، لیکن وہ ہڈی والے ہاتھ کو اٹھائے مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو کوئی بات کرتا، نیک جادوگر نے ہڈی اس کے کاندھے پر ایک بار پھر زور سے مار دی، اور اس کے ساتھ ہی غار ایک نیک جادوگر کے کہکوں سے گونج اٹھی، اور اس کے ساتھ ہی عمرو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نیک جادوگر اچانک غائب ہو گیا۔ عمرو تیزی سے گھوما تاکہ پہلے خزانے کو اپنی زنبیل میں ڈالے، پھر اس جادوگر کی تلاش کرے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا وہ سارے ہی جواہرات عام سے پتھروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ عمرو نے ہاتھ بڑھا کر ایک کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا، وہ واقعی پتھر ہی تھا۔ عمرو سے واپس پھینک دیا اور مڑ کر واپس اپنے غار کی طرف بڑھ گیا۔
اسے سمجھ نہ آ رہی تھی آخر یہ سارا کیا ماجرا ہے، یہ نیک جادوگر کون تھا اور یہ جادوئی خزانے اسے دکھانے کا کیا مقصد تھا، اور پھر وہ خود کہاں غائب ہو گیا ہے۔ لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ امرو جب واپس اپنے غار میں پہنچا تو وہاں گھوڑا بھی موجود تھا، بستر بھی موجود تھا اور مشعل بھی ویسے ہی جل رہی تھی۔ امرو جا کر دوبارہ بستر پر بیٹھ گیا۔ باہر بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ امرو نے زنبیل کے اندر ہاتھ ڈالا اور بولنے والی گڑیا باہر نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ یہ نیک جادوگر کون تھا، وہ کہاں غائب ہو گیا، اور وہ ہیرے جواہرات کس طرح پتھروں میں تبدیل ہو گئے، یہ سارا کھیل کیا تھا؟ امرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ ماجا جادوگر نے امرو کی زنبیل میں موجود تمام دولت حاصل کر لی ہے اور فرار ہو گیا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے ہاتھ سے گڑیا چھوٹ کر نیچے ایک بستر پر گر گئی اور امرو نے پاگلوں کے سے انداز میں اپنی زنبیل میں موجود دولت کو نکالنا شروع کر دیا، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن بک سے اڑ گیا۔ واقعی زنبیل میں ایک اشرفی تک وجود نہ تھی۔ امرو کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے بستر پر پڑی ہوئی گڑیا اٹھائی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا۔ یہ سب کیسے ہوا اور میری دولت کہاں گئی؟ میں لٹ گیا ہوں، میں تو تباہ و برباد ہو گیا ہوں، میں تو برباد ہو گیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ دولت واپس کیسے آئے گی، جلدی بتاؤ، امرو نے پاگلوں کے انداز میں کہا۔ خواجہ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ یہ عیار جادوگر تھا۔ اس نے جو خزانہ امرو کو دکھایا تھا وہ جادو ہیرے تھے۔ جب خواجہ امرو ان جادو ہیروں کو اٹھانے لگا تو عیار جادوگر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی امرو کے اس کاندھے پر مارے جس پر زنبیل لٹکی ہوئی تھی۔ امرو کی پشت سے عیار جادوگر کی پشت بھی ملی ہوئی تھی، اسی لیے امرو کی زنبیل میں موجود تمام دولت عیار جادوگر کے پاس پہنچ گئی اور وہ اسے لے کر فرار ہو گیا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو امرو کے چہرے پر اور زیادہ وحشت ناچنے لگی۔ یہ بتاؤ کہ میں اس نامراج جادوگر سے کیسے اپنی دولت واپس لے سکتا ہوں؟ امرو نے کہا، اس کا طریقہ ہے کہ تم وہیں جاؤ جہاں جادو کے ہیرے پتھر بن چکے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا پتھر اٹھا لو، پھر اس بڑے پتھر کو باہر بارش میں پھینک دو۔ جیسے ہی بارش اس پتھر پر پڑے گی وہ زندہ ہو جائے گا اور تمہارا غلام بن جائے گا۔ تم اس سے کہنا کہ عیار جادوگر کو پکڑ کر لے آئے، یہ پتھر اس جادوگر کو پکڑ کر یہاں لے آئے گا، پھر اس پتھر سے کہنا کہ اس جادوگر کے سر پر برسنا شروع کر دے۔ جادوگر لاکھ کوشش کرے گا لیکن وہ اس پتھر سے نہ بچ سکے گا۔ جب وہ اس سے تنگ آ جائے گا تو تم سے معافی مانگے گا، تمہیں اپنی دولت واپس مانگ لینا، چنانچہ وہ مجبوراً تمہاری دولت تمہیں واپس دے دے گا، اور تب تک پتھر سوکھ جائے گا، اور وہ جیسے ہی سوکھے گا اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ عام پتھر بن جائے گا، پھر تم اس جادوگر کو جال الیاسی میں جکڑ کر اس کا خاتمہ کر دینا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا اور اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو امرو نے جلدی سے اسے زنبیل میں ڈالا اور اٹھ کر اس طرف کو بھاگ پڑا جہاں وہ جادو کے ہیرے جو اب پتھر کے بن چکے تھے موجود تھے۔ وہاں سے اس نے سب سے بڑا پتھر اٹھایا اور واپس آ کر اس نے پتھر باہر بارش میں رکھ دیا۔ جیسے ہی پتھر بارش میں بھیگا وہ بے اختیار اچھلنے لگا۔ غلام پتھر، جا کر ماجا جادوگر کو یہاں لے آؤ، امرو نے چیختے ہوئے کہا تو پتھر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جادوگر چیختا ہوا اندر آ گیا، اس کے پیچھے پتھر بھی آ گیا۔ جادوگر کے چہرے پر بے حد خوف تھا۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے اس پتھر سے بچاؤ، جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ غلام پتھر، اس کے سر پر برسنا شروع ہو جاؤ، امرو نے کہا تو پتھر بار بار جادوگر کے سر پر دھماکے کرنے لگا۔ اب تو جادوگر کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے مسلسل بچاؤ بچاؤ چیخنا شروع کر دیا۔ میری دولت واپس کر دو، امرو نے کہا تو جادوگر نے دونوں ہاتھ لہرائے تو امرو کی ساری دولت اس کے بستر پر پڑی نظر آنے لگی۔ امرو نے جلدی سے ساری دولت اپنی زنبیل میں ڈالی۔ اتنی دیر میں پتھر سوکھ چکا تھا، اسی لیے وہ ایک طرف گر کر ساکت ہو گیا۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے جال الیاسی نکال کر اس جادوگر کو جکڑ لیا۔ جادوگر نے اب امرو کی منتیں شروع کر دیں۔ ان جادو کے ہیروں کی جگہ مجھے اصل ہیرے دو، پھر چھوڑوں گا ورنہ ہلاک کر دوں گا، امرو نے کہا تو جادوگر نے فوراً ہی منتر پڑھ کر پھونک ماری۔ بے شمار چھوٹے بڑے ہیرے جواہرات وہاں پڑے نظر آنے لگے۔ امرو نے جلدی سے ان سب کو بھی اٹھا لیا اور زنبیل میں ڈالا اور پھر خنجر سلیمانی نکال کر جال الیاسی میں پھنسے ہوئے جادوگر کے سینے میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا، ہر طرف سرخ دھواں چھا گیا۔ میرا نام ماجا جادوگر تھا، میں عیار جادوگر تھا۔ میں نے اپنی عیاری سے امرو عیار کو بے وقوف بنا ڈالا تھا، مگر امرو مجھ سے بھی بڑا عیار نکلا۔ اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ میرا خزانہ بھی حاصل کر لیا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا۔ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ دھواں ختم ہوا تو جادوگر کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی۔ امرو خوش تھا کہ اسے اپنی دولت بھی مل گئی اور جادوگر کا خزانہ بھی۔